تو ایز اٹ از اڈاپٹ ہو گیا نا ابھی. ہاں مسیح بھی اللہ تعالیٰ نے پھر نام بتایا کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں المسیح کہ مسیح اللہ نے نام بتایا, نام تو عیسیٰ رکھا گیا لیکن مسیح معروف ہوا کہ ان کا لقب جو ہے مسیح ہوا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کو مسیح الدجال کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنے والی تھی, وہ بھی چھو کے کرے گا نا یہ فتنہ مسیح الدجال جو ہم دعا میں پڑھتے ہیں, میں یہ وہ کہہ رہی تھی نا ایک دن میں کس کتنا سفر کرے گا. جی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ پوری دنیا کو 40 دن کے اندر گھومے گا نا. زمین پر اس کا پورا عرصہ جو ہے وہ 40 ڈیز ہے. تو پہلا دن کتنا لمبا ہوگا؟ 1 سال کے برابر احسنتی, اور دوسرا 1 مہینے کے برابر, اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر, اور باقی دن معمول کے مطابق. اور یہ واقعتاً ٹائم چینج ہوگا کہ ویسے ہی لگے گا؟ کیا ثبوت ہے؟ کہا گیا تو ہوگا. یہ تو کوئی بات نہیں, کہا گیا تو ہوگا. وہ لوگ کہیں گے نا کہ اتنی دیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ وہ جب 1 سال برابر لمبا دن ہوگا تو ہم 5 نمازیں پڑھیں گے کہ اسی حساب سے نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے کہا نہیں, وہ بہت لمبا دن ہوگا, تم اسی دن کے حساب سے نمازیں پڑھو. جی مطلب وہ چینج آئے گا, وہ چینج فیل ہوگا. وہ چینج جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے, جو اللہ رحم فرمائے ہم نہ دیکھیں, جو دیکھے گا. اب دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بہت بحث ہے علماء کے مابین. بات یہ ہے جب وہ کیفیت آئے گی اس چیز کو آج ہم سمجھ نہیں سکتے نا, کیونکہ ہم نے وقت کا چینج کبھی نہیں دیکھا. جب سے کائنات بنی ہے سورج ایک ہی رفتار سے چل رہا ہے, تو پھر وہ چینج کس قسم کا ہوگا یہ تو ایکسپیرینس کرنے سے ہی پتا چلے گا. مگر وہ فزیکل قسم کا چینج ہوگا, وہ واقعی اتنا طویل ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ پوری زمین کا بڑا حصہ جو سفر کا ہے وہ تو دجال اسی میں کر لے گا. تو ٹوٹل بالکل, تو چونکہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا نا تیز رفتاری کے ساتھ, اس لیے غالباً اس کو مسیح کہا جاتا ہے. پھر ایک اور روایت, یعنی کہ یہ رائے ہے نا, بعض کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ممسوح العین ہے, یعنی اس کی ایک آنکھ خراب ہے نا تو ممسوح العین ہے, یعنی کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ مسخ ہے اور یعنی برابر ہے. مسا ہوتا ہے نا ہاتھ پھیر کر برابر کرنا, تو اس کی ایک آنکھ لیولڈ ہوگی نا, اوپر نہیں ہوگی وہ, ہاں سکین ہوگی, تو وہ یعنی آنکھ کا جو ایک مخصوص ابھار ہے وہ والی کیفیت نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے ممسوح العین کی آنکھ برابر ہونا, کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ تو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی, برابر ہوگی, پٹی ہوئی ہوگی. کہتے ہیں وہ ماتھے پہ اس کی نہیں, وہ غلط باتیں ہیں. ہاں جی وہ بالکل غلط باتیں ہیں. اس کی ایک آنکھ صحیح ہوگی اور ایک آنکھ سے اس کو بالکل اس کی آنکھ پیدائشی جیسے خراب ہوتی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت کا وہاں پر گوشت کا لوتھڑا ہوگا جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے, تو وہ آنکھ نہیں بنی ہوگی نا, جیسے بعض بچے ڈیفارمڈ ہوتے ہیں نا کہ اس طرح وہ ڈیفارمڈ ہے کہ اس کی وہ آنکھ نہیں بنی, وہاں پر گوشت کا لوتھڑا ہوگا. تو آنکھ آپ کو پتہ ہے نا, کسی کی آنکھ اگر بالکل بلینک ہو تو اس کو کہتے ہیں آنکھ پٹی ہونا, پاٹ دینا, جیسے آپ مٹی کا گھڑا پاٹ دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ممسوح العین, وہ عین وہی جو ہے وہ تلمیح ہے کہ برابر آنکھ, وہ کھلتی نہیں ہے نا, تو اس وجہ سے وہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے بھی اس کو مسیح کہا گیا. ٹھیک ہے. اور تیسرا سبب یہ بھی ہے کہ وہ آ کر دعویٰ تو یہ کرے گا نا میں مسیح ہوں. تو تینوں ہی اسباب ہیں جس کی وجہ سے اسے مسیح الدجال کہا گیا. جی بالکل پہلے آئے گا. تب یہ دن 1000 سال کا ہوگا. 1 سال, جی اتنا لمبا بھی نہ کریں. المسیح, مسیح اس کا نام ہوگا المسیح. عیسیٰ, عیسیٰ آسا یا اوسو سے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے آسا یا اوسو سے ہے. ابن بیٹا مریمہ, مریم کا, اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم. وجیہن, اب ان کی صفت آ رہی ہے. وجیہن وجہ سے ہے, واو جیم ہے. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. تو وجیہن کون ہوا؟ بہت چہرے والا. کیا مطلب ہوا؟ خوبصورت باوقار. اصل میں آپ دیکھیں چہرہ ہوتا ہے کسی کا سامنا کرنا, ہم کہتے ہیں تمہارا منہ بھی ہے اس کا سامنا کرنے کا, یا ہم کہتے ہیں میں کس منہ سے اس کا سامنا کروں گا, اس طرح کی باتیں ہم کہتے ہیں نا. تو منہ تو ویسا ہی ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے, میری کوئی عزت نہیں رہے گی کہ میں سامنا کروں.
میں اس قابل نہیں رہا. تو اسی اعتبار سے پھر وجیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت والا، شان والا، وقار والا. تو لہٰذا وجیہن باوقار، بہت عزت والا، جہاں جائیں گے غالب آئیں گے. پھر دنیا میں وہ بہت باعزت ہوگا. والآخرتی، آخرت میں وہ ہوگا من المقربین، مقرب لوگوں میں سے، قریب والوں میں سے. کہ مقرب تو اور بھی ہیں، ان میں ایک عیسیٰ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یکلمو، وہ کلام کرے گا، الناسا، لوگوں سے، فی المہدی، پنگھوڑے میں. مہد سے ملتا جلتا کوئی لفظ پڑھا؟ مہد سے ملتا جلتا، مہد کی روٹ والا کوئی لفظ پڑھا پیچھے؟ 20 المحاد نہیں پڑھا؟ ایک سے زیادہ دفعہ پڑھا. 20 المحاد، بدترین جگہ. تو مہد سے ہی ہے نا. مہد گود، پنگھوڑا. وہ کلام کرے گا پنگھوڑے میں. وکہلن، اور کہولت میں. کاف ہے لام، ادھیڑ عمری، جب کچھ بال سفید کچھ کالے ہوں. بعض کہتے ہیں 30 سے 40 سال، بعض کہتے ہیں 40 سے 50 سال. مطلب یہ کہ ادھیڑ عمری، جب انسان کے ساتھ پاس علم کے ساتھ تجربہ بھی آ چکا ہو. عقل کی پختگی کا بہترین زمانہ ہے نا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہوگا صالح لوگوں میں سے. ٹھیک ہے. ان ساری خوبیوں کے علاوہ صالح بھی ہوگا. قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب. مریم نے کہا اے میرے رب. انا، کیسے، یکونو، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، ایک بچہ. میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم، نہیں، یمسسنی، چھوا مجھے، بشرن، کسی انسان نے، مجھے تو کسی انسان نے نہیں چھوا. قالا، فرشتے نے کہا، کذالکی، اسی طرح، اللہ یخلق، پیدا کرتا ہے، ماں جو یشاء چاہتا ہے. دیکھیے وہی جواب ہے، وہی سوال ہے نا. اللہ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے. کہتا پیدا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اذا، جب قضا، فیصلہ کرتا ہے. وہی قضا ہے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے. امرن، کسی کام کا. فإنما، تو بے شک، یقول، کہتا ہے. کالا یقول، لہو، اس کام سے. کن، ہو جا. فیکون، وہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اس کام سے کہتا ہے ہو جا، کام ہو جاتا ہے. اب دیکھیے جو سوال حضرت زکریا نے کیا وہی مریم نے کیا. اللہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میرا تو کسی مرد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اب یہاں پہلی بات کیا آئی؟ دونوں بچوں کی پیدائش معجزانہ تھی، ہے نا. حضرت زکریا بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میں بڈھا ہوں، میری بیوی باندھ ہے. جواب دونوں کو ایک ہی ملا. یہ نہیں کہا کہ مریم تمہاری شادی کرا دیں گے، ہے نا، جیسا وہ یوسف نجار کا قصہ اٹھایا گیا، عیسائیوں میں بھی بعد میں اٹھا، اور ہمارے یہاں بھی اس کو جب قرآن کو سائنس کے مطابق ایکسپلین کرنے کا دور چلا نا، اس عام طور پر اسے نیچرسٹ کہا جاتا ہے. انگریزوں کا جب بہت بڑے صغیر پر قبضہ ہوا تو اس زمانے میں جو تحریکیں چلیں اپنی طرف سے یقیناً نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے قرآن کے ایسی چیزوں کے جوابات دینے کی کوشش کی جو عقل سے بعید ہیں. انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے. تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ یوسف نجار سے شادی کی روایت صحیح ہے، تو شادی ہو گئی. تو اگر شادی ہونی ہوتی تو فرشتے کہتے ابھی تمہاری شادی کرا دی جائے گی، پریشان کیوں ہو رہی ہو، ہے نا. آسان بات تھی نا، کیا آپ ٹینشن کیوں لے رہی ہیں، آپ کی شادی کرائی جائے گی کسی اچھے بندے کے ساتھ. اور کوئی شک پیدا ہونے کا بعد میں سے اللہ تصدیق کر دے. بالکل. تو اللہ رب کریم نے کہا نہیں، فرشتے نے جواب دیا نہیں، تیرا رب جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا. اور وضاحت بھی کر دی، جب وہ کہتا ہے کن، کام ہو جاتا ہے. مطلب کہ یہ تو تیرا بچہ حرف کن سے پیدا ہوگا. اللہ کا حکم ہے کہ عیسیٰ نے تجھ سے پیدا ہونا ہے، بس وہ تجھ سے پیدا ہوگا. لہٰذا یہود نے جو قصہ بنایا معاذ اللہ اور آج تک بناتے ہیں کہ حضرت مریم نے بدکاری کی اپنے کزن کے ساتھ، بالکل جھوٹ بات ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کے بیان سے تصدیق ہوگی، بالکل جھوٹ بات ہے. اور جو عیسائیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہونے کا قصہ، بالکل جھوٹ بات ہے. اور پھر جو ہمارے ایک گروہ نے اٹھ کر یہ کہا کہ نہیں وہ شادی ہو گئی تھی حضرت مریم کی، وہ بھی بالکل بیکار بات ہے. چاہے نیت کتنی ہی اچھی ہو ان کی، لیکن بالکل بیکار بات ہے. اللہ کہہ رہے نہیں. بہت آسان جواب تھا نا، اتنا ایمبیگوس جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مشکوک جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سیدھی بات کہی جاتی کہ مریم خوشخبری تمہیں مستقبل کے لیے دی جا رہی ہے، تمہاری شادی ہوگی. وہ تو کہا ہی نہیں گیا. کہا کیا نہیں، اللہ کے
حکم سے، ہر کلمہ کن سے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور پریشان مت ہو، اللہ جو چاہتا ہے ایسے ہی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا دونوں بچوں کی پیدائش معجزانہ تھی، یحییٰ علیہ السلام کی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا اس کا نام کیا ہوگا، عیسیٰ بن مریم۔ باپ ہوتا تو نام ہوتا نا، عیسیٰ بن مریم، مریم کا بیٹا، بس ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں شک ہونے کی یا شک رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ، وہ سکھائے گا اس کو۔ کون کس کو سکھائے گا؟ اللہ عیسیٰ کو سکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو سکھاتے ہیں نا، اللہ خود سکھائے گا عیسیٰ کو کیا؟ الکتاب، کتاب یا پھر لکھنا، کیونکہ کتاب سے دونوں مراد ہے، یا تو کتاب یا پھر لکھنا۔ والحکمت، اور حکمت دانائی دے کر بھیجے گا، والتورات، اور تورات۔ تین کاموں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے خود کیے۔ ایک آدم علیہ السلام کو خود بنایا، تو قرآن میں بھی آیا۔ دوسرا جنت عدن خود بنائی، جنت فردوس بھی جسے آپ کہتے ہیں۔ اور تیسرا تورات خود رقم کی۔ تو قرآن کے بعد تورات سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے بعد تورات سے افضل کوئی کتاب